السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ بچو اور کبھی نہ کرو، ہمیشہ بچو اور کبھی نہ کرو، اس عنوان سے کچھ اہم باتیں ہیں تو وہ جو ہیں وہ ہم نے غور کرنی ہے، سمجھنی ہے۔ لیکچر کا مقصد خالی سننا اور یہ نہیں ہوتا بھئی یہ کان سے سنیں دوسرے نکالیں، کوشش تو جاری کریں، انسان کوشش تو شروع کر دے۔ ہمیشہ بچو شرک و بدعت سے اور کبھی نہ کرو، اور شراب نوشی سے ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور غیبت سے ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو۔ آج جھوٹ دیکھ لو عام ہو چکا ہے، عام، کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، برا لگتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کریں اور چلو کام تو کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کریں۔ اور یہ جھوٹ گوئی جو ہے، کذب بیانی اور کذاب ہونا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، مگر آج کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ تو جھوٹ ہمیشہ بچو کبھی نہ بولو، کبھی نہ کرو، حرام خوری ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، سود خوری ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، زناکاری ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، سب قبر پرستی بت پرستی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو جی، شخصیت پرستی اسی طرح ہمیشہ بچو، شخصیت پرستی سے ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اس کو فالو۔ شخصیت پرستی بات کو دیکھیں، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی رضا کی یہ بات ہونی چاہیے۔ شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کون سی شخصیتیں آئیں، بہت بڑے بڑے آئمہ آئے ہیں جی، صحابہ کرام تک آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ ساری چیزیں شخصیت پرستی اسلام دعوت نہیں دیتا۔ شخصیت پرستی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، جھوٹی قسم کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، بے حیائی و بے غیرتی، بے شرمی، برائی، بے حیائی جو ہے وہ ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، ظلم و زیادتی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور نفرت و بغض رکھنا یہ ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور کینہ و تعصب ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو۔ کینہ و بغض، تعصب رکھنا، تعصب، کینہ، یہ اسلام میں کیا فرمایا؟ کینے سے پاک ہونا چاہیے۔ تعصب جو ہے عصبیت اور مختلف چیزوں کی یہ جو رکھنا، کینہ و تعصب ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، غرور و تکبر، دکھاوا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، دکھاوا، غرور و تکبر، دکھاوا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، خیانت، بخل، اسراف، فضول خرچی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، جہاد سے لا علمی اور لا تعلقی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، جہاد کرو، لا علمی اور لا تعلقی سے بچو اور اس سے کو جاری کرو، جذباتیت و انتہا پسندی ہمیشہ بچو، جذباتیت اور انتہا پسندی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، گالی گلوچ، لڑائی، ہنگامہ آرائی، برائی، بے حیائی جی، گالی گلوچ، بڑائی اور لڑائی، ہنگامہ آرائی ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، پروپیگنڈا آرائی کرنا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، جھجک، کام میں جھجک ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور پیروی کرنا، غیر اللہ سے مانگنا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، غیر اللہ سے مانگنا، اور پیروی پیروں کی ہے جی، اور پیروں کی اور غیر اللہ کی اور نظر و نیاز ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اسی طرح دوغلا پن ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، بد اخلاقی و بد اتواری ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، چغلی کھانا ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، قوالیاں سننا ہمیشہ بچو کبھی نہ سنو، اور گانے سننا، فلمیں دیکھنا اور یہ چیز ہمیشہ بچو کبھی نہ کرو، اور غصہ و برہمی اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ بچو، غصے سے بچو، غصے سے اور برہمی سے، اور کبھی نہ کرو۔ تو یہ کچھ 27 پوائنٹس ہیں، تو یہ بہت ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار ہیں، تو یہ کوئی پکا نصاب نہیں ہے جی، تو لیکن ایک ڈائریکشن ہے جی، کچھ اہم باتیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں جی، مثلا شرک و بدعت، شراب نوشی یا سگریٹ نوشی، اور یہ بیڑا نوشی، اور یہ تمباکو نوشی، اور یہ اسی طرح یہ آ جاتا ہے وہ لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر غیبت، جھوٹ، حرام خوری، سود خوری، زناکاری، قبر پرستی، بت پرستی، شخصیت پرستی، یہ جھوٹی قسمیں کھانا، والدین کی نافرمانی، بے حیائی اور بے غیرتی، بے شرمی جی، اور ظلم و زیادتی، نفرت و بغض اور کینہ و تعصب، یہ بہت بہت بڑے عنوان ہیں، موضوع ہیں، ان پر چیزیں موجود ہیں جی۔ وقت نکالیں، رب کے لیے وقت نکالیں، ان کو سمجھیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اختیار نہ کریں، خیانت ہے، بخل ہے، اسراف، فضول خرچی ہے، گالی گلوچ ہے، لڑائی، ہنگامہ آرائی، پروپیگنڈا کرنا ہے جی، اور خام خواہ کے پروپیگنڈے، اور یہ سیاست سمجھنا اور ایسے بنانا
جی، اور سیاست اور سیادت اور قیادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو پروپیگنڈا آرائی ہمیشہ بچو، کبھی نہ کرو. جھجک کرنی کام میں ہمیشہ بچو، جھجک کام کرو، جھجک سے بچو. جی، اور اسی طرح پھر غیر اللہ اور پیروں سے اور فقیروں سے اور یہ مردوں سے اور زندوں سے اور یہ چیزوں سے، ان سے مانگنا، اولادیں مانگنا اور یہ چیزیں مانگنا اور دیگر اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں، اور دوغلا پانا ہے اور بد اخلاقی و بداتواری اور چغلی کھانا، قوالیاں سننا، گانے، فلمیں اور یہ ساری چیزیں، غصہ و برہمی ہمیشہ بچو اور کبھی نہ کرو. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے شرک کسی حالت میں بھی جائز نہیں. ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا تترک صلاۃ مکتوبا متعمدا. اللہ 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 اللہ، یہ بہت اہم حدیث ہے. تو یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے، ابی درداء سے رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بیان کی گئی ہے. اوصانی خلیلی، انہوں نے یہ وصیت کی نہیں، میرے دوست نے فرمایا. ابی درداء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوست قرار دیا گیا. ان لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، کسی کو نہ ساتھ شریک کرو، نہ ملاؤ. وَإِن قُطِعْتَ، اگر تسے کاٹ دیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے، اگر قتل کر دیا جائے، قطعت قتل کر دیا جائے، وحرقت اور آگ میں جلا دیا جائے، ولا تترک صلاۃ مکتوبا متعمدا، اور کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز، مکتوبہ صلاۃ کہا جاتا ہے، لکھی گئی ہے جو فرض ہے، جو نماز جان بوجھ کر، متعمدن جان بوجھ کر، کہ یہ کسی حالت میں بھی چھوڑنے کو جائز نہیں ہے. تو یہ بھی شرک کی طرف لے جاتی ہے. یہ شرک کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے تو یہ ساری چیزیں کبھی شرک اللہ کے ساتھ نہ کرو. اور نماز جو فرض ہے وہ چھوڑنا جان بوجھ کے جائز نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت واضح کیا ہے اور اس میں یہ ہمیں بیان کر دیا کہ بھئی ہم ان چیزوں کو عمل کریں، عمل کریں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جی، سنن ابی داؤد میں پائی جاتی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادہ. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے. عبادت جو اللہ کی جاتی ہے تو حسن ظن کی ترغیب اس میں دی گئی ہے. حسن ظن رکھنا، دل کو صاف رکھنا. مومن کو احتیاط چاہیے، غلطی پھر اعادہ نہ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول ہیں جی اور ہمارا پیش امام اور یہ بنا کے بھیجا ہے، اور اس سے آگے ہے رسول کا درجہ. تو کیا فرمایا، مومن کو احتیاط کرنی چاہیے، غلطی ہو بھی جائے پھر اعادہ نہ کرے، دہرائے نہ، بار بار وہ نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. تو یہ فرمایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ فرمایا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کیا بتایا گیا ہے جی کہ بھئی غلطی اگر ہو جائے کسی بھی وجہ سے جی تو اعادہ نہ کرے، اس کو دوبارہ نہ کرے. اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو مرتين کے الفاظ آئے ہیں کہ دوسری بار نہ کرے. اور آپ تو بار بار غلطیاں کی جا رہی ہیں، گناہ خطائیں کی جا رہی ہیں، لغزشیں کی جا رہی ہیں. تو یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان سے غلطی کم سے کم ہو. غلطی لازمی ہوگی، انسان ہے تو، لیکن کیا فرمایا، غلطی کا پھر اعادہ نہ کرے، اعادہ نہ کرے. تو اسی طرح ایک اور ان کی حدیث ہے، فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوہ. یہ اعتدال اور اعلیٰ اخلاق کی فضیلت ہے. اعتدال میں رہنا، اعتدال میں الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد
جزء من 25 جزء من النبوہ، یہ بیان کر دیا گیا اعلیٰ اخلاق کی فضیلت ہے، اعلیٰ اخلاق کی بہت فضیلت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس حدیث میں الحدیث صالح یعنی باطنی سیرت کا اچھا ہونا، الحدیث صالح یعنی اندر سے خفیہ جو انسان کی علیحدہ تنہائی کی سیرت ہے وہ بہت اچھی حدیث اور باطنی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح السمت الصالح، ظاہری اخلاق و عادات کا نیک ہونا، صالح ہونا، ظاہری اخلاق و عادات، السمت الصالح، السمت الصالح، تو یہ بتایا گیا۔ اسی طرح الاقتصاد، میانہ روی، اعتدال کا مسلک، افراط و تفریط سے بچ کے رہنا، یہ اوصاف نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جی، نبوت کے اوصاف کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا کہ باطنی سیرت میں تنہائی کی جو سیرت ہے زندگی ہے اس میں اچھا انسان کا ہونا، اور ظاہری اخلاق و عادات کا نیک صالح ہونا، اور درمیانہ روی اعتدال کا مسلک جو ہے الاقتصاد، اقتصاد کا مطلب میانہ روی ہے، افراط و تفریط سے بچ کر رہنا ہے جی، بہت زیادہ کمانا اور خرچ نہ کرنا، اور بہت زیادہ خرچ کرنا اور کمانا نہ، اور اقتصاد، یہ میانہ روی کا مسلک ہے جی۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ اس سے بچ کے رہنا، تو یہ ساری چیز سمجھنے کی ہے۔ تو یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا، یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ۔ تو یہ فرمایا یعنی یہ خصائل، خوبیاں انبیاء کرام کے ہیں، جن میں یہ خوبیاں ہوں گے، اس نے گویا بعض پیغمبرانہ اوصاف خوبیاں حاصل کر لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے پیغمبری کا کچھ حصہ حاصل کر لیا، کیونکہ نبوت محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی دین ہے، کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ویسے ہی نبوت ختم ہے، تو یہ اس کے کچھ خوبیاں، پیغمبرانہ خوبیاں اور صاف حاصل ہو جائیں گے، تو جس کو اللہ تعالیٰ پسند آتا ہے نبوت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب جی۔ تو اس میں حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، حسد، فإن الحسد، کہ بے شک حسد کیا ہے، یاکل الحسنات، نیکیوں کو کھا جاتی ہے، حسنات کو، عمل صالح کو، اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہیں، اس طرح حسنات حسد سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا ہے، اس میں یہ بہت اہم چیز ہے، تو یہ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نمازوں اور روزوں سے بھی افضل عمل بتایا گیا ہے۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصدقۃ والصلاۃ، قال قلنا بلا، قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ یہ بیان فرمایا گیا ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، الا کہ جان لو اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقہ والصلاۃ، کہ نماز، صدقے اور روزے سے بھی زیادہ، کہ جان لو کوئی اس سے بھی افضل عمل کوئی کیا ہے، یہ جان لو، کیا نام ہے بتا دوں، الا اخبرکم جی، قال قلنا بلا، کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے، قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالقہ، ہی الحالقہ۔ اصلاح ذات البین کیا ہے بھئی، آپس میں صلاح رکھنا، آپس کی صلاح یعنی قومی صلاح، قوم میں اتفاق و اتحاد کی کوشش کرنا، ذات البین آپس کی صلاح، آپس میں باہمی طور پر اصلاح ذات البینی، آپس کی اصلاح جو ہے، تو یہ فرمایا گیا ہے جی۔
تو یہ نماز روزے اور صدقے سے زیادہ افضل اس لیے معلوم ہوتی کہ نماز روزہ شخصی عبادت ہے اور قومی اصلاح اجتماعی عبادت ہے اور اس کا نفع عام ہے. تو یہ کوشش کرنی ہے، آپس کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح رکھیں. اصلاح ہو ذات البینی، یہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے فساد سے اور ان چیزوں سے جو آپس کی وہ چیزیں ختم کر دیتے ہیں. اتفاق و اتحاد اس میں بھی نہ رہنا یہ ضروری فرمایا گیا. اسی طرح فرمایا کہ گناہ کا بد اثر کس طرح ختم ہو سکتا ہے. بھئی گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو گناہ کا اثر جو ہے اس کا ہوتا ہے، دل پر دبا لگ جاتا کالا، تو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں. تو بد اثر اس کا کس طرح ختم کیا جائے، تو یہ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ ہم گناہ جو کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے سے ہوئے ہیں، وہ ان کے اثرات کیسے ختم ہوں، جی کیسے معاف ہوں، یہ ساری چیزیں کیسے دور ہوں. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا وخالق الناس بخلق حسن. یہ بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں. یہاں یہ واضح کر کے فرمایا گیا ہے. یہاں کیا فرمایا؟ اتبع الحسنۃ الحسنہ سیئۃ الحسنہ اتبع السیئۃ الحسنہ، یہاں واضح کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ واتبع السیئۃ الحسنہ، یعنی گناہ کے پیچھے نیکی کرنا کہ اس گناہ کے برے اثر کو تو مٹا دے. ہیں جی، گناہ کے بعد سب سے پہلے انسان توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے، نفل نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے. یہ یہاں پر بتایا گیا ہے. یہ بہت ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ بتا دیا گیا وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ کہ برائی کے بعد نیکی کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی نیکی کرنے سے پہلے برائی کر لے تو پھر نیکی کرے. نہیں، اگر ہو جائے، قدرتی ہو جائے، کہ گناہ ہو جائے، چھوٹے موٹے ہو جائیں وغیرہ، تو فوراً نیکی کرے، سپارہ پڑھے. ہیں جی، تم ہوہا وخالق الناس بخلق حسن. جی، خلق حسن کرے اور بہتر بات کرے اور اچھی چیز ہے. تو یہ چیزیں تو برائی کو وہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو توبہ ضروری. توبہ بھئی رب سے معافی مانگنی، مغفرت طلب کرنی ہے، استغفر اللہ کہنا ہے اور اس سے بچنا ہے، پھر اس کی طرف پلٹنا نہیں. توبہ میں یہ چیز شامل ہے کہ یقین اقرار کرے کہ میری غلطی ہے. توبہ ضروری ہے، رب سے کرے. ہے جی، اور اگر کسی سے زیادتی کی ہے انسانی اور اس میں یہ چیز شامل ہے، کوکل آباد ہے، تو پھر اس سے بھی معافی مانگے، اسے معاف کروائے. اور یہ چیز ہے تو پھر اس کے بعد اس کا اثر کیسے ہو. اور تیسری چیز ضروری توبہ کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی اس کی طرف لوٹے نہ، اس جگہ کو چینج کرے، یعنی وہ غلطی والے مقام اس پہ نہ رہے، چینج کرے اور پھر نیکی کرے. ہیں جی، اور سپارہ پڑھے اور تلاوت قرآن پاک کرے. اور یہ چیزیں یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. روز گناہ ہو رہے ہیں، روز گناہ ہو رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے اور وہ برائیاں نہ کرے، بچ جائے. تو لیکن انسان پھر بھی ہو جاتی ہے حالات کے تحت، جی شہوات کے ذریعے سے، پھر وہ دیگر ہیں جی، تو یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. تو لیکن فوراً توبہ کرے، ہر دفعہ توبہ کرے اور بار بار توبہ کرے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد نیکی کرے. توبہ کرنے کے بعد جلدی توبہ کرے. جلدی انسان پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ غلطی ہے، یہ صحیح ہے، پھر بھی ہو جاتی ہے. یہ بازاروں میں یہ دیگر یہ وغیرہ، تو انسان ہے جی. تو غلطی طرح طرح کی ہے. بچوں سے اور طرح غلطی ہے، نوجوانوں کی اور طرح غلطیاں، بیٹے بیٹی لڑکوں کی لڑکیوں کی نوجوانی کی غلطیاں اور طرح کی. تو کچھ بڑھاپے کی ہیں، کچھ شرک و ظلم کی ہیں، زیادتی کی ہیں. ہیں جی،
یہ تویز گنڈے، یہ جادو، یہ وغیرہ، وہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش تو کرنی چاہیے، اور نیکی اس کو اثر کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح بدی کی اصلاح کے لیے بھی ہر ممکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے، برائی سے بچنے کی، اس کی اصلاح کے لیے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ بھئی ایمان کے درجے بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی برائی کو تم نے روکنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں تم ہو اگر وہاں کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ اب تو ہم خود برائیاں کر رہے ہیں، خود بدیاں کر رہے ہیں، اور برے کام اور گندے کام اور یہ ساری چیزیں، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی اگر کوئی برائی دیکھو، مرآ منکم منکر، کوئی برائی اگر تم دیکھو، تم میں سے کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ، اس کو بدلے پاس، اس کو بدل دے، بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، کوشش جہاں تک بھی ہو سکے۔ جی پلوانی نہیں ہے اس میں، تو یہ دیکھنا پڑنا، یہ سمجھنا پڑنا کہ برائی دیکھ کے کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے، بھائی اس کی برائی کی جڑ کٹ جائے، وہ برائی رہے نہ ہے، جی وہ برائی کو بدل دینا۔ تو یہ فرمایا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، حالات نہیں ہیں وغیرہ، فبلسانہ، پھر کیا کرے؟ پھر زبان سے کہہ دے، منہ سے کہہ دے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پاور سے، اور دوسرا حکم کیا ہے کہ بھئی قول و قرار سے، ہے جی، یہ آرٹیکل لکھ کے، یہ زبان سے، یہ کہہ کے، یہ سارا کچھ۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، پھر بھی اگر نہیں ہے، بھئی معاشرہ، یہ کوئی چیز ایسی حالات ہیں جی، قرابت داری کوئی وغیرہ ایسی چیزیں نہیں اس کو توفیق پاتا، استطاعت نہیں ہے، فبقلبہ، پھر دل میں ہی برا سمجھے، اپنے دل کو تو یہ کہے کہ واقعی تو غلطی کر رہا ہے، یہ غلطی ہے، اس کو دل میں وہ غلطی سمجھے۔ اور کیا فرمایا؟ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے، دل میں برا جاننا۔ آج ہم پہلے ہی دل میں بھی نہیں برا جانتے۔ آج آپ دیکھ لیں، یہ سب کچھ کھلا ہے، میڈیا میں کھلا، یہ چیزیں، یہ ننگ، یہ فرنگ، یہ فرانی چیزیں یہ پائی جاتی ہیں، اسراف، یہ ہیں جی، یہ بےہودگیاں، یہ دکھاوے، یہ ساری چیزیں یہ پائی جاتی ہیں۔ مگر کوئی، اور یہ داڑیاں کٹانا ہیں جی، اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا، اور بڑے بڑے یہ کچھ کرنا، اور بڑے بڑے ناخون رکھنا، اور بڑا بڑا یہ چیزیں، اور زلفیں، اور بال کھلے چھوڑنا، اور پردے نہ کرنا، اور یہ برائیاں دل میں ہی نہیں برا رکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، تو ہاتھ سے اس کو کیسے؟ تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دل میں اگر کسی چیز کو برا سمجھیں گے تو وہ ضعیف ایمان ہے جی۔ اس سے اوپر کا درجہ کیا؟ بھائی زبان سے کہہ دو، بھائی تم کہو تو کہہ دو، اور اس سے اوپر درجہ کیا کہ اس کو کوشش کر کے ہاتھ سے، ہے جی، قوت سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ نے حکم دیا۔ بس اس میں بات ختم کرتے ہیں۔ اس کے اندر ترک اصلاح کی پاداش میں خداوندی عذاب ہے جی، ترک اصلاح یعنی اصلاح کی اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بھئی اصلاح کو ترک کر دیا جائے، ہے جی۔ اصلاح جو ہے وہ اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ دین کیا ہے؟ دین و نصیحہ، دین کیا؟ خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی ترک کر دینا اور اصلاح، اس کی سزا میں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ کیا فرمایا؟ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم۔ لیوشکن اللہ یعنی بہت جلد اللہ پاک عذاب بھیج دے گا بھائی، اور عذاب الہی کی صورت میں تم دعائیں مانگو گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کے کرنے اور بدی سے باز رکھنے کی کوشش، ترک کر دینے سے، بدی سے باز کرنے سے، بدی سے، برائی سے روکنے سے باز رہنا، کوشش نہ کرنا، ترک کر دینا، یہ امت اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہہ دینا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے. تو یہ بات فرمایا گیا یوشکن اللہ، کیا فرمایا کہ اللہ بہت جلد عذاب بھیجے گا، عذاب دے گا اگر ہم یہ نہیں کریں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کے کرنے اور بدی سے باز رکھنے کی کوشش ترک کر دینے سے یہ امت اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. عذاب الہی یہ فرمایا گیا کہ ضرور اللہ عذاب دے گا پھر. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امر بالمعروف کرے، اور امر بالمعروف پہلے اپنے آپ کو کرے جی، اور نہی عن المنکر اپنے آپ کو پہلے کرے، اور خود برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث میں پاک صاف ہو کے رہے جی. تو یہ بھی بات ضروری ہے کہ جب پاک صاف ہو کے قرآن و حدیث میں اور ان میں اور ان چیزوں میں رہے تو پھر شیطان زیادہ اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا مختلف انداز سے. تو یہ شیطان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ شیطان ہے کیا ہے جی، شیطان کیوں ہمارے پیچھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دشمن ہے، اس کو حسد چڑھا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ بھئی یہ کامیاب نہ ہو جائے، یہ کہیں بچ نہ جائے، یہ صحیح کام ہی نہ کہیں کر لے. تو اس لیے امر بالمعروف پہلے اپنے آپ کو خود کرنا. اپنے آپ کو کیسے کرنا؟ بھئی صحیح سیکھو، علم حاصل کرو، بھئی حکم ہے کیا، بھئی صحیح بات کیا ہے، اس کی تحقیق تک پہنچو. اور یہ بھی نہیں کہ بھئی 40 سال تک چلو جی ابھی سیکھ رہے ہیں جی. تو یہ فرمایا کہ جامع سیکھو، جامع، بھئی تھوڑے وقت میں اچھی طرح جلدی سے صحیح طرح سیکھو صحیح بات تحقیق کر کے. اور یہ امر بالمعروف پھر یہ آگے پھیلاؤ، امر بالمعروف اچھی بات کا، معروف کا یہ حکم دو اور یہ عمل کرو، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور اسی طرح نہی عن المنکر، روکو. نہیں کا مطلب کیا؟ روکنا، منع کرنا. منکر برائی کو کہتے ہیں، سیئات اور منکرات ہیں جی. تو یہ ساری قسمیں بنی ہوئی ہیں درجہ بدرجہ. بھئی منکرات ہیں، وہ سیئات ہیں، وہ نواہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پسند نہیں کی ہیں جی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو ان سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، ان سے ہم نے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بیان کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے جی، کہا گیا ہے، سنا گیا ہے بیان، اس پر اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اس کو، اور اس پر چلنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسد، کینہ سے اور ان چیزوں سے اور ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان کو ترک کر دینا ہیں جی. اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا، اب یہ کہنا کہ نہیں اب تو یہ ہو ہی گیا، نہیں. تو یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. دین و نصیحت، دین نصیحت ہے، نصیحت کرتے ہی رہنا چاہیے. وہ انداز بتائے گئے ہیں جی. اب جو حلام میں نصیحت اور طرح سے ہے، اب مارکیٹوں میں کاروباریوں کو اور طرح سے ہے، اور طلباء میں اور طرح سے ہے جی، اور بوڑھیوں میں اور طرح سے، عورتوں میں اور طرح سے. تو یہ مختلف انداز ہے، مگر نصیحت جاری رہنی چاہیے، یہ رکنا نہیں چاہیے. اب ہسپتالوں میں دیکھ لو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کے پاس جاتے تو اس کی کیا اصلاح کرتے، کیا خیر خواہی کرتے؟ بھی فوراً کلمہ پڑھ لو، قل لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ پڑھواتے پہلے. کوئی کافر ہے، کوئی دوسرا ہے، اب اسی طرح ہے، وہ دیکھیں کوئی ایسا بیمار ہے، کوئی دوسرا ہے، وہ دیکھیں اس کی دلجوئی کریں تو لیکن فوراً کوشش کریں کہ بھئی اس کو بتائیں اور اس کو بچائیں کہ بھئی وہ سود خوری چھوڑے، معافی کرے، توبہ کرے فوراً. تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دے گا تو وہ بچ جائے گا، بچے. اور اگر مر گیا، موقع نہ اسے ملا تو پھر بھی وہ محفوظ رہے گا. توبہ طائب ہو فوراً. یہ بیماریوں میں، یہ ہسپتالوں میں یہ بڑی بڑی موذی مارس ہیں جی. آج آپ دیکھیں کس قدر لوگ ہیں، فالج زیادہ ہیں اور یہ وغیرہ ہیں. تو ان کو کوشش کریں. بہت بڑے بڑے جرم کیے ہوئے انسانوں نے. تو بزرگوں کی طرف نکل جائیں، عورتوں کی طرف، مردوں کی طرف، اور بابے اور یہ سارے اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ پیری فقیری والے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مجاور، یہ متولی بن کے، اور یہ دیگر. تو کوشش جاری رکھے. تو تکلیف تو آنی ہے. تو یہ دنیا ہے جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو کیسے نوجوان تھے، وہ بھاگے دوڑے پھرتے تھے دین الہی کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا پسند فرمایا. اسی طرح حضرت ابراہیم، وہ عائلی زندگی انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری. اور موسیٰ علیہ السلام کی نوجوانی اور خالی زندگی اور اس طریقے سے وہ رہے ہیں جی.
کوئی بڑے بڑے مال اسباب اور یہ محل گھر بنانے میں اور ان چکروں میں وہ نہیں رہے اور کوشش جاری رکھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور ان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. اور ان دونوں کا حاصل نچوڑ، ان کا دونوں کا مجموعہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو وہ ہمیں ہمارے لیے نمونہ، بہترین نمونہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سمجھیں اور عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں. تو جزاکم اللہ خیرا.